آج کی دنیا چلاک لوگوں کی دنیا ہے۔ ہم اس تیز چلاک لوگوں کی دنیا میں اپنے معاملات کو کیسے سمجھداری سے ہینڈل کریں، چند اصول ہیں دنیا داری کے، جن پہ عمل کر کے ہم ایک اچھے دنیا دار بھی بن سکتے ہیں، ہوشیار بھی بن سکتے ہیں، سمجھدار بھی بن سکتے ہیں، اور معاشرے میں آپ کی عزت بھی ہوگی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور سب سے بڑی بات کہ چند دن پہلے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے ملک کی عزت رکھ لی، ہمارے لیے آسانی پیدا کی، اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہماری پاک فوج کی حفاظت کرے، آمین۔ اچھا جی، اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پہلا تو رول یہ ہے دنیا دار بننے کا کہ سیلفش لوگوں کو پہچانیں، خود غرض لوگوں کو پہچانیں، جنہیں آپ اپنے کام کے ٹائم بھی یاد آ جائے، اور جب کام نکل جائے، کام ختم ہو جائے، تو پھر وہ ایسے ہو جائیں جیسے کبھی آپ کو پہچانتے ہی نہ ہوں۔ تو وہ لوگ اگر آپ کے ساتھ ایسے چلتے ہیں نا، تو آپ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی چلیں۔ ضروری نہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے پھریں، کیونکہ بعض اوقات نا ہم لوگوں کو ضرورت سے زیادہ عزت بھی دے دیتے ہیں نا، تو لوگ نا ذرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو عزت نہیں دے رہا، سمپل آپ بھی عزت نہ دو، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایسے سیلفش لوگوں کو اپنے بیچ میں پہچانیں، جنہیں صرف اپنے کام کے ٹائم آپ یاد آتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے کہ کون سے آپ کی لائف میں ایسے لوگ ہیں جن کو آپ سے جب کوئی مطلب ہوتا ہے تبھی ان کو آپ کی یاد آتی ہے، تبھی ان کو آپ کی عزت کرنا یاد آتی ہے۔ اچھا جی، دوسرا رول ہے کہ اپنے آپ کو مالی طور پر خود مختار بنائیں۔ یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن پیسہ بہت کچھ ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ میں نے لوگوں کو نا پیسے کے معاملے میں نا لوگوں کی ترجیحات بدلتے دیکھی ہیں، ایک فیملی سے دوسری فیملی سے۔ تو لائف میں آپ کو اتنا خود مختار ہونا چاہیے، اپنے لیے ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو آپ کو لوگوں کی شکل نہ دیکھنی پڑے، آپ خود مالی طور پر اتنے خود مختار ہو کہ اپنی اس مشکل کو خود سولو کر سکیں، اور اپنے طریقے سے اپنے ڈیلی کے خرچے چلائیں، تاکہ آپ بچت بھی کر سکیں، تاکہ وہ آپ کے آگے کام بھی آ سکے۔ اور یہ ایک مشہور بات ہے کہ دولت سب کچھ نہیں ہے، لیکن دولت بہت کچھ ہے، اور اور ساری دنیا نا اس بہت کچھ کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے۔ تیسری چیز، جب آپ کے حالات خراب چل رہے ہوتے ہیں نا، دنیا والے آپ کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں آپ کو اہمیت دینے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی نظر میں رکھے، کون سی آپ کی لائف میں ایسے لوگ ہیں جو جسٹ آپ کے حالات کے مطابق آپ کے ساتھ چلتے ہیں کہ یہ بندہ اب تو ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اور جب فائدہ مند نہیں تو اگنور کرنا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی جو ایسے بری فطرت والے لوگ ہیں نا، یہ بھی لائف میں دور ہی رہیں تو بہتر، ان سے کم تعلقات رکھیں، یہ بھی ایک چیز بہتر ہے۔ نمبر 4، اپنے آس پاس کے لوگوں کو پہچانیں۔ ہم نا سم ٹائم لوگوں کو پہچان نہیں پاتے، نہ تو سارے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، نہ سارے لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کو بھی پہچانیں، اور ان لوگوں کو بھی پہچانیں جو صرف مفاد پرست ہوتے ہیں، اپنے کام کے ٹائم آپ کے قریب آتے ہیں، ادروائز جیسے ہی کام ختم ہو گیا وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے جو صرف اپنے فائدے کے لیے آپ کے قریب آتے ہیں، اور جیسا ہی فائدہ ہو گیا، کام نکل گیا، دور ہو گیا، ایسے لوگوں کو پہچانیں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ جتنا کم رابطہ ہوگا نا، یقین کریں اتنی ہی آپ کی لائف نا سکون والی گزرتی ہے۔ پانچویں چیز یہ، کبھی بھی لائف میں کسی کو ادھار مت دیں، مطلب اتنے بڑے لیول کا ادھار مت دیں کہ جب آپ کو واپس چاہیے ہوں، جب آپ کو ضرورت ہو، آپ اگلے بندے سے مانگو تو وہ آپ کو وقت پہ دے نہ سکے، کیونکہ وہ آپ کو تبھی دے گا نا جب اس کے پاس ہوں گے، کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے، یہ پیسوں کا لین دین ہوتا ہے نا، میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے، یہ اچھے بڑے تعلقات خراب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کہ آپ ایک دفعہ تو بڑے اچھے بن جاتے ہیں، اگلے بندے کی اتنی نا بڑی اماؤنٹ میں ہیلپ کر دیتے ہو، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے نا کہ وہ بندہ، اور آپ نے اس سے اپنے ہی پیسے لینے تو جب آپ اسے بار بار مانگتے ہو نا، تب آپ اس کی نظروں میں شدید ترین برے بھی ہو جاتے ہو، کیونکہ اس ٹائم وہ آپ کی یا تو اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں، یا وہ اس ٹائم آپ کی وہ ہیلپ نہیں کر سکتا، آپ تو پھر برے پھنستے ہو نا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں آپ کسی کو بھی ادھار مت دیں، آپ لوگوں کی ہیلپ کریں، آپ لوگوں کو ادھار دیں، پر اتنا دیں اگر نہ بھی واپس آئے تو آپ کے جو زندگی کے معاملات ہیں نا، ان کو کوئی فرق نہ پڑے،
مطلب اتنی بڑی اماؤنٹ دے کے نا بیٹھ جائے کہ جب لائف میں آپ کو ضرورت پڑے اتنی اماؤنٹ کی تو اگلا بندہ آپ کو فوراً دے نہ سکے. ہاں تھوڑی بہت ہیلپ کر سکتے ہیں آپ لائف میں لوگوں کی آسانی کے ساتھ، ایسی آسانی کے ساتھ جس میں آپ کے گھر کا ماحول بھی خراب نہ ہو، سکون بھی خراب نہ ہو، اور اگر وہ پیسے واپس نہ بھی آئیں تب بھی آپ کے جو معاملات ہیں وہ متاثر نہ ہوں. اچھا جی، چھٹا رول یہ ہے کہ ہر کسی سے اچھے اخلاق سے ملیں. اچھا، ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت برے ہوتے ہیں ہماری لائف میں، کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ زبان کے بہت کڑوے ہوتے ہیں، سب کچھ پتہ ہوتا ہے. لیکن آپ اپنی نرم مزاجی، اپنا اچھا اخلاق کبھی مت چھوڑیں. یہ چیز بہت فائدے میں دیتی ہے. سم ٹائم نا آپ کا جب لہجہ نرم ہوتا ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے نا، آپ بہت سے لوگوں سے وہ باتیں بھی منوا لیتے ہو جو عام حالات میں ہر بندہ نہیں منوا پاتا. یہ جو آپ کا اخلاق ہوتا ہے نا، اور یہ جو آپ کی نرم مزاجی ہوتی ہے، مطلب کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے چلنا، یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. کوئی جیسا ہے ویسا ہے، اس کی لائف وہ جانے، لیکن آپ جب بھی لوگوں سے ملیں اچھے طریقے سے ملیں، اچھے اخلاق سے ملیں، کہ لوگ یاد رکھیں یار یہ بندہ جیسا بھی ہے اچھا ہے، مطلب اچھے اخلاق سے ملتا ہے. اچھا جی، 7ویں چیز اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا. آج کے دور میں سب سے مشکل کام نا اپنی زبان کو قابو رکھنا ہے. آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے سامنے مجھے کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، اور کس کے سامنے بولنا ہے، اور کہاں میں نے چپ رہنا ہے. کیونکہ بعض جہاں پہ آپ کو لگتا ہے نا بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں پہ بندے کو اپنی زبان نا ذرا قابو میں رکھنی چاہیے. کیونکہ بحث کرنے سے نا معاملات ہمیشہ بگڑتے ہی ہیں، خراب ہی ہوتے ہیں. کہ جن لوگوں نے آپ کی بات نہیں نہ سنی، آپ جتنے بھی مثالیں ان کو دے دو انہوں نے نہیں سننی. بلکہ خاموشی نا سب سے بہترین آنسر ہوتا ہے. کہ بعض اوقات آپ کچھ نہیں نہ بولتے، وہ یہ آپ کی کمزوری نہیں ہوتی، یہ آپ کا لحاظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ لحاظ ہر کسی کو نہیں آتا، پر یہ چیز بہت کام آتی ہے. مطلب کہ جو اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیتا ہے نا، بہت مطلب یہ چیز بہت کام آتی ہے. کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کب بولنا چاہیے، کہاں بولنا چاہیے، اور کس کے سامنے بولنا چاہیے، اور کہاں چپ رہنا چاہیے. یہ چیز اگر لائف میں سمجھ آ جائے نا تو زندگی ہی آسان ہو جاتی، یقین مانیں. اور 8ویں چیز یہ کہ سب کو خوش رکھنے والی پالیسی پہ نا عمل کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ اس کوشش میں لگے رہیں گے نا، خود ناخوش ہو جائیں گے. آپ کو اپنی خوشی، اپنی صحت اور اپنا سکون سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. دیکھیں، آپ ایک ٹائم میں ہر بندے کو خوش نہیں کر سکتے، اور نہ لوگ خوش ہوتے ہیں. اگر آپ ایک ایگزامپل، اگر آپ کسی بندے کے 10 کام ہیں اور آپ اس کے 9 کام کر دیتے ہو نا، تو اس کو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کے 9 کام کر دیے. پر لوگوں کی فطرت کہہ لیں ایسی ہے کہ وہ آپ کے 9 کام یاد نہیں رکھیں گے، وہ آپ کا 10واں کام یاد رکھیں گے جو آپ نے نہیں کیا. تو آپ جتنا کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہو کریں، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو ہلکان مت کریں. اور نمبر 9 یہ ہے کہ ہر کسی سے اپنی ہر چیز نہیں بتانی چاہیے، اپنی فیلنگ نہیں بتانی چاہیے. ہر بندہ آپ کی فیلنگ سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا. بعض لوگ مذاق اڑانے والے بھی ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو خود غور کرنا چاہیے کہاں پہ آپ کو اپنی فیلنگس بتانی چاہیے، جہاں پہ قدر ہوتی ہو، سمجھتا ہو اگلا بندہ کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے. ہر بندہ قابل اعتبار نہیں ہوتا لائف میں، ہر بندہ قابل اعتبار نہیں ہوتا. بعض لوگ تماشا دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے تماشا دیکھنے والے لوگوں سے بچیے. 10ویں چیز یہ ہے کہ کم بولیں اور زیادہ سنیں. یقین مانیں یہ سب سے بیسٹ پالیسی ہے. جو لوگ زیادہ بولتے ہیں نا وہ زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. بعض اوقات وہ زیادہ بولنے کے چکر میں وہ سب کچھ بول لیتے ہیں جو انہیں نہیں بولنا چاہیے. پھر ہوتا ہے نا، پھر بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں. جو زیادہ لوگ بولتے ہیں نا ان کی لائف میں بہت مسئلے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر وہ باتیں آگے اس سے آگے پہنچائی جاتی ہیں. تو جو لوگ زیادہ سنتے ہیں نا وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. خاموشی ایک طاقت ہے، اور بعض اوقات یہ سب سے بیسٹ جواب بھی ہوتا ہے کسی بات کے لیے. تو یہ چھوٹے چھوٹے رولز ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہو نا تو بیسٹ دنیا دار بن سکتے ہو. ایسے دنیا دار جس میں آپ کے لیے آسانی بھی ہو، عزت بھی ہو، سکون بھی ہو. تو میرے آج کے بلاگ کو لائک کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. جہاں جہاں ہے خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.